औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की क्लास में मैं मिस अमरीन आज़म आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और आप लोगों को हर तरह की बुराई से और हर तरह की बलाओं से महफूज रखें। और ये जो कोरोना वायरस की बड़ी एक सीवियर वेव आई है, अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज रखें, आपको भी और आपके घर वालों को भी। बेटा मैं आप लोगों को आज जो हमारा लेक्चर है वो तलखीस निगारी के बारे में है। और शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तलखीस निगारी के बारे में। तलखीस निगारी एक ऐसा टॉपिक था जो मैं आप लोगों को क्लास में नहीं करवा सकी, क्योंकि अगर मैं ये क्लास में करवाऊँ तो मैं कम से कम इसे 4-5 दिन बच्चों को करवाती हूँ, उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ मुख्तलिफ पैराग्राफ के हिसाब से। चलते हैं, मैं आप लोगों को तलखीस निगारी की सबसे पहले तारीफ़ बताऊँगी और उसके बाद कुछ अहम हदायत जो तलखीस के लिए आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आप लोग ये सुन लो कि तलखीस जो है ये आप लोगों के जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का ये सवाल है। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने मुख्तसर करके लिखना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग इंग्लिश में प्रेसी करते हैं कि एक पैराग्राफ है तो उसको शॉर्ट करके या उसको मुख्तसर करके आपने लिखना है। आप लोगों को बोर्ड के पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने मुख्तसर करना होता है और उस मुख्तसर करने के अमल को तलखीस कहते हैं और तलखीस के 8 नंबर होते हैं। इसके साथ ही साथ उस दिए गए पैराग्राफ का आपने कोई मुनासिब उन्वान तहरीर करना होता है। वो उन्वान लिखने के 2 नंबर होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये 10 नंबर का सवाल होता है। इसकी तारीफ दें। तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी खुलासा करना या तवील बयान को मुख्तसर करना है। यानी कि एक लंबी आपके पास एक पैराग्राफ लंबा चौड़ा है तो आपने उसको छोटा करके उसको मुख्तसर करके उसको शॉर्ट करके आपने लिखना है। यानी कि तलखीस में एक तवील इबारत के गैर ज़रूरी हिस्सों को अलग करके उसके असल मफ़हूम को बयान किया जाता है, इस तरह की कोई अहम और ज़रूरी बात रह ना जाए। आपने इस बात में ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि सिर्फ इबारत के गैर ज़रूरी हिस्सों को आपने अलहदा करना है। इबारत का असल मफ़हूम कायम रहना चाहिए और इबारत की कोई अहम और ज़रूरी बात जो है वो बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप लोग अगर पूरी इबारत पढ़ें और उसके बाद आप उसकी तलखीस करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये तलखीस शुदा हिस्से में क्या बात की जा रही है। कोई अहम नुक्ता इसमें मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए बच्चे मैंने कुछ अहम आपके लिए हदायत हैं या कह लें अहम नकात हैं तलखीस करने के, वो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। आप लोग इनको एक दफ़ा गौर से देख लें। मैं साथ साथ वजाहत भी करती जाऊंगी इसकी। और इस क्वेश्चन के लिए ये जो आखिरी सवाल है आप लोगों के पेपर का, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो जो बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी के मुताबिक आप लोग जो हैं इसमें माहिर होते जाएंगे और फिर आपके लिए तलखीस करना आसान हो जाएगा। अहम अहम हदायत इनमें सबसे पहले है तलखीस असल इबारत का 1/3 होना चाहिए। मैंने जब आप लोगों को चैप्टर्स के खुलासों के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि वो असल सबक का 1/3 यानी कि 1/3 तीसरा हिस्सा होना चाहिए। तलखीस में भी यही असूल जो है वो काम करता है। तलखीस असल इबारत का सिर्फ 1/3 होती है, यानी कि 1/3 हिस्सा होती है, यानी कि तीसरा हिस्सा इबारत का तलखीस में आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इबारत है जिसमें 30 अल्फाज हैं, तो जब आप उसकी तलखीस करेंगे तो आपके पास सिर्फ कितने अल्फाज बचेंगे? 10। इसी तरह से 100 वर्ड्स हैं, अगर 100 अल्फाज, तो तलखीस शुदा अल्फाज की तादाद 33, 34, 35 तक चली जाती है। 150 अल्फाज है तो तलखीस शुदा अल्फाज जो हैं वो आपके पास सिर्फ 50 आने चाहिए। इसके लिए आप लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आप माहिर होते जाएंगे। ये आप लोगों की मिसाल के लिए एक छोटी सी मैं लाइन आप लोगों को बताऊंगी कि ये 2 लाइनों का एक स्टेटमेंट है जिसको हम मुख्तसर करेंगे। स्टेटमेंट क्या है?
انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے، وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک طویل جملہ ہے، جب ہم اس کو مختصر کریں گے تو اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ذی شعور انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے عبارت کا 1/3 کیسے کرنا ہے۔ اس کے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ تلخیص کا ہمیشہ ایک پیراگراف بنائیں۔ اگر آپ لوگوں کو جو پیراگراف آیا ہے وہ 2 حصوں پر بھی مشتمل ہے تو تلخیص کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک ہی پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ آپ نے پہلے پیراگراف کی علیحدہ اور دوسرے کی علیحدہ تلخیص نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ان دونوں پیراگراف کو ملا کر اکٹھے کر کے اس کا اکٹھے مفہوم تحریر کرنا ہے۔ نمبر 3، مکالماتی انداز کو بیانیہ انداز میں بدل دیں۔ مکالماتی انداز جیسے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی اگر گفتگو ہے تو آپ نے اس کو بیانیہ انداز میں بدلنا ہے۔ جیسے یہ آپ اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہو کہ جب آپ لوگوں کو میں نے اسباق پڑھائے تھے تو اس میں جو ڈرامے کا انداز تھا، جو مکالمے کا انداز تھا، اس کو ہم نے تحریر کیا بیانیہ انداز میں، یعنی کہ اس کو ہم نے کہانی کی شکل دے دی۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مکالمے کی صورت میں تلخیص نہیں کرنی، بلکہ اس کو ایک اکٹھے پیراگراف کی شکل میں تبدیل کر دینا ہے۔ پیراگراف کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کریں، یعنی کہ پیراگراف کا مفہوم آپ اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہو۔ پیراگراف کا مفہوم وہی رہنا چاہیے، بات نہیں بدلنا چاہیے، لیکن الفاظ اور انداز آپ کا اپنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اپنے انداز میں آپ نہ تو پیراگراف کی ترتیب کو ہلائیں گی اور نہ ہی بات کو اوپر نیچے کریں گی۔ بالکل ویسے ہی جو ترتیب پیراگراف میں چلتی ہے وہی ترتیب آپ اپنے انداز میں بیان کر سکتی ہیں۔ زبان آپ کی سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ تلخیص کرتے ہوئے مشکل زبان سے گریز کرنا چاہیے اور بڑی آسان زبان میں تلخیص کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے تنقید اور تبصرہ نہ کریں۔ بیٹا بعض اوقات یہ میں کلاس میں بھی بڑی دفعہ بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ اپنی پاس سے آپ نے تنقید نہیں کرنی، تبصرہ نہیں لکھنا، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا، اپنی کوئی بات نہیں کرنی اور اپنی طرف سے کسی قسم کی وضاحت نہیں کرنی۔ لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ جب میرے پاس تلخیص کا کویشچن آتا ہے تو اس میں بچوں نے بجائے مختصر کرنے کے اس کو خوب لمبا چوڑا کر کے 2 صفحوں تک پھیلایا ہوتا ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگی جا رہی، آپ کو صرف ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس کو پڑھ کے آپ نے مختصر کرنا ہے۔ اس لیے اپنی تنقید سے یا اپنے تبصرے سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے اور اپنے پاس سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھنی۔ پیراگراف کا اصل مفہوم نہ بدلے، یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیراگراف کا اصل مفہوم وہی کا وہی رہنا چاہیے۔ شعر کا مختصر مفہوم لکھیں، شعر نہ لکھیں۔ اگر پیراگراف میں کوئی شعر بھی آیا ہے تو شعر کو آپ نے ختم کر دینا ہے، شعر نہیں لکھنا۔ ہاں آپ اس کا مختصر سا مفہوم ضرور نثر کی صورت میں لکھ سکتے ہو اگر ضروری ہو پیراگراف کی وضاحت کے لیے، ورنہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ عبارت کا مناسب عنوان آپ نے تحریر کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیراگراف کی تلخیص کے 8 نمبر ہیں، 2 نمبر عبارت کے مناسب عنوان کے ہیں۔ پیراگراف پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا عنوان اس کا رکھا جا سکتا ہے، تو آپ نے وہ عنوان تحریر کرنا ہے۔ عنوان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک کی بجائے 2 عنوان بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ اگر آپ ایک سے زیادہ عنوان تحریر کر رہے ہیں تو وہ دونوں عنوانات ایک دوسرے کے مترادف ہونے چاہیے، یعنی کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے الٹ عنوانات تحریر نہیں کیے جا سکتے اور اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تلخیص کرتے ہوئے کوئی بھی اہم نقطہ بیان سے چھوٹ نہ جائے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر اہم نقطہ آپ نے تلخیص شدہ حصے میں لکھ دیا ہے اور غیر ضروری باتیں صرف آپ نے چھوڑی ہیں اور ضروری بات جو ہے وہ کوئی باقی نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد ہے تلخیص کا رف عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ رف عمل کے لیے مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہو کہ اصل عبارت کے الفاظ 150 اور تلخیص شدہ عبارت کے الفاظ 50، اور ساتھ آپ عبارت کے اہم نکات بھی لکھ سکتے ہو۔ اہم نکات لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں انہی نکات کو آپ جملے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ اور تلخیص کا رف عمل جو ہے یہ غیر ضروری چیز ہے، اس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے۔ آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ لوگ صرف سوال لکھیں اور اس کے بعد پیراگراف کی تلخیص لکھ سکتے ہیں اور اس کا عنوان دے کے آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے۔
تلخیص میں قواعد اور زبان کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، آسان زبان ہونی چاہیے، زبان یعنی کہ اور جو فعل ہے اس کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، فعل ماضی کی بات ہے تو ماضی میں کریں، مستقبل کی ہے تو مستقبل میں لکھنی چاہیے، حال کی ہے تو حال میں، یعنی کہ قواعد اور زبان میں کسی قسم کی غلطیاں نہ کریں۔ اس کے بعد الفاظ کو مرکب لفظ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے، مثلاً غفلت کرنے والے کو جب اس کی تلخیص کریں تو 3 الفاظ کے بجائے ایک لفظ غافل لکھا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے کو مترجم لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ الفاظ اگر 3-4 الفاظ اس طرح کے آئے ہیں کہ ان کی جگہ ایک الفاظ اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جا سکے تو وہ ایک لفظ لکھیں 3-4 الفاظ کے بجائے۔ مرکب الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے تلخیص کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آخر میں عبارت کو ضرور پڑھ لیں تاکہ کوئی نقطہ نہ رہ جائے، یعنی کہ تنقیدی جائزہ ضرور ہونا چاہیے عبارت کا، اور عبارت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو شیور ہونا چاہیے کہ عبارت میں کوئی اہم بات نہیں رہ گئی، اور جو بات ایک لمبا پیراگراف پڑھ کے ہم سمجھ رہے تھے وہی اس چھوٹی عبارت کو پڑھ کے بھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ بیٹا یہ کچھ اہم نکات ہیں یا اہم ہدایات ہیں جو کہ تلخیص کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان ہدایات کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے تلخیص کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ آپ کو میں 1-2 پیراگراف واٹس ایپ کرتی ہوں اس لیکچر کے ساتھ ہی، جن کے جو اصل پیراگراف بھی ہوں گے اور نیچے ان کا تلخیص شدہ پیراگراف بھی موجود ہوگا، یہ وہ میں پکس آپ کو لگا دیتی ہوں، اور انہیں پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے تلخیص کس طرح سے کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی ٹیسٹ ہوا تو اس میں تلخیص کا سوال میں شامل کروں گی تاکہ آپ مجھے اگر وہ ٹیسٹ کر کے بھیجیں تو مجھے بعد میں اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا ہے یا نہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ پیراگراف واٹس ایپ کر دوں اور آپ ان کی تلخیص کر لیں، اور بعد میں ہوم ٹاسک کے طور پہ جب آپ کالج آئیں تو آپ مجھے جمع کروائیں اور میں آپ کی وہ اسائنمنٹ چیک کر لوں۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی ہے تو آپ وہ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔